پریڈکشنز کی بنیاد پر ان کی زندگی آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پریڈکشنز کیا تھے, ان کی پیشن گوئیاں کیا تھی؟ کچھ انوکھی تھی, بہت ہی اہمیت والی تھی. ان کی تقریر ہندوستان آزاد ہونے کے بعد جامع مسجد دلی کے اندر کافی مشہور ہے, اور یہ ایک تقریر ہے جو آج بھی یوٹیوب میں ہے. آپ جائیے ضرور یوٹیوب میں اس تقریر کو سنیے. لگ بھگ 20-25 منٹ کی تقریر ہے, صرف ایک پارٹ انہوں نے پتہ نہیں کیسے ریکارڈ ہو گیا, صرف آڈیو ہے. آپ ضرور سنیے اسے. بہت ہی عربی ادب کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے, ہندوستان کی تاریخ کے اعتبار سے, پیشن گوئیوں کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے یہ سمجھیے کہ طرح امتیاز اسے حاصل ہے. بہرحال انہوں نے پیشن گوئی میں کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اگر 2 حصوں میں بٹے گا تو سب سے بڑا نقصان جہاں ہندوستان کے باشندوں کو ہے وہاں سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کا ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 10 کروڑ کی ہے. اگر یہ طاقت بڑھ جائے گی تو مسلمان پھر کہیں کے نہیں رہیں گے. مسلمان اپنے ہی ملک میں یہ مائنورٹی میں تبدیل ہو جائیں گے, کمزور ہو جائیں گے, اور اس حد تک کمزور ہو جائیں گے کہ ان پر ظالم قوم اگر ظلم کرنے آئی تو کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا. نہ کہ ان کی مدد پاکستان میں بیٹھے ہوئے مسلمان کر سکتے ہیں. اگر پاکستان میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو کچھ تکلیف ہو جائے تو ہندوستان میں بیٹھے ہوئے مسلمان ان کی کچھ پشپناہی نہیں کر سکتے, کچھ مدد نہیں کر سکتے. دونوں نہتے ہو جائیں گے, دونوں ایک عجیب و غریب پریشان کے ماحول میں پڑ کر تڑپ رہے ہوں گے. تو ان کی پیشن گوئی تھی عزیز دوستو. اور ان کی پیشن گوئی میں بھی بات داخل تھی کہ اگر آج مذہب کے بنیاد پر اگر ملک کی تقسیم ہو تو یہ جو تقسیم کر کر جو ملک لے کر جا رہے ہیں, کیا وہاں امن قائم ہو سکتا ہے؟ وہاں بھی امن قائم نہیں ہو سکتا. وہاں پر زبانی جھگڑے ہوں گے, سندھی پنجابی کے جھگڑے ہوں گے, لسانی جھگڑے ہوں گے, عقائد کو لے کر جھگڑے ہوں گے, فتنوں کو لے کر جھگڑے ہوں گے, مختلف سیکٹس کے تعلق سے جھگڑے ہوں گے. اور ان کی پوری پیشن گوئی عزیز دوستو جب ہم آپ آج بیٹھ کر مطالعہ کرتے ہیں, کتنے سال ہو گئے, 70 سے زیادہ سال ہو گئے, آج بیٹھ کر ان کی پیشن گوئیوں کو مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ واقعی بہت بڑی شخصیت تھی. واقعی تاریخ میں انہیں گہرا عبور حاصل تھا. واقعی اتنا علم ان کے پاس تھا کہ جس کے روشنی میں یہ مستقبل کے آنے والے چیزوں کی طرف اشارہ کر سکتے تھے. سبحان اللہ, اللہ نے انہیں اتنا خطرناک درک دیا تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے ایسی باتیں بتائی. تو ان پیشن گوئیوں کو لے کر میں نے سوچا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے, ان کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے آنی ضروری ہے. تو چلیے ان کی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ کافی لمبی تقریر ہوگی, آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور معلومات کو جمع کریں. ہم نے ان معلومات کو مختلف کتابوں سے حاصل کی ہیں, تو آپ کے لیے معلومات بہت مفید ثابت ہوں گے, اور اس میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں جو میں انشاءاللہ تقریر کے آخری حصے میں بیان کروں گا کہ ہمیں ان کی زندگی میں کون سی نصیحتیں ملتی ہیں, کون سے دروس اور لیسنز ہم کو ریٹریو کرنا ہے ان کی زندگی سے. یہ انشاءاللہ میں تقریر کے آخری حصے میں بتاؤں گا, جس میں ہمارے لیے انشاءاللہ مشعل راہ ہوگی آگے چلنے کے لیے. تو عزیز دوستو چلیے سب سے پہلے ان کے کارنامے دیکھتے ہیں. شخصیت کون تھی؟ اس شخصیت کے تعلق سے ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں, ہے نا؟ نام ہو سکتا ہے کہ واقف ہو, اور نام میں بھی آج کل غلطی ہوتی ہے. لوگ عبد الکلام کہہ رہے ہیں, ابو الکلام کوئی نہیں کہہ رہا ہے نا. جب بھی ہم نے اس کا اعلان کیا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ عبد الکلام کی تقریر ہے, عبد الکلام کے تعلق سے گفتگو ہے. یعنی عبد الکلام اور ابو الکلام میں غیر معمولی التباس اور اختلاط ہو گیا ہے. تو ابو الکلام ایک الگ شخصیت, عبد الکلام ایک الگ شخصیت. سبحان اللہ, دیکھیے دونوں مسلمان تھے, دونوں نے ہندوستان کے لیے کتنا بڑا کنٹریبیوشن کیا, کتنا بڑا کنٹریبیوشن, ساری دنیا آج انہیں یاد کرتی ہے. تو ہم گفتگو کر رہے ہیں ابو الکلام کی شخصیت پر جو آزادی میں ان کا بہت بڑا حصہ تھا. تو ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے بہت زیادہ تھے. بطور مثال چند آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. کیا آپ جانتے ہیں UGC کیا ہے؟ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن. یہ 1956 میں قائم ہوا. 1956 میں اس کمیشن کو قائم کیا گیا ہندوستان کی ایجوکیشن منسٹری کے جانب سے. یہ کیا ہے؟ یہ تمام یونیورسٹیز جو ہندوستان میں ہیں
اس کی ماں ہے. یونیورسٹیز میں کورسز اور یونیورسٹیز میں سلیبس، کون سی چیز پڑھانی ہے کون سی چیز نہیں پڑھانی ہے، ریسرچز کیا ہیں، کس پر ریسرچز ہونی چاہیے، یہ تمام چیزوں کی نگرانی کرنے والی یہ بہت بڑی اتھارٹی ہے جس کا نام ہے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ مولانا ابوالکلام آزاد جب منسٹر تھے ہندوستان کے اس وقت اسے قائم کیا گیا تھا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ 1948 سے لے کر 1958 تک، 1948 سے لے کر 1958 تک یہ ہندوستان کے ایجوکیشن منسٹر تھے. ایجوکیشن منسٹر عزیز دوست، یعنی غیر معمولی چیز ہے. ان کے ساتھ نہرو ہیں، ان کے ساتھ سردار ولبھ بھائی پٹیل ہیں، ان کے ساتھ خان اجمل خان ہیں، ان کے ساتھ خان عبد الغفار خان ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، امبیڈکر جیسی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں. یہ تمام تھے، لیکن جب بات علم کی آئی سب نے اتفاقاً کہا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہو نہیں سکتا. کون مقابلہ کر سکتا ہے ابوالکلام کا؟ علم میں کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ دوسرے معاملے میں مقابلہ ہو، سیاست دانی میں اختلاف ہو سکتا ہے، آرا میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بات جب علم کی آ گئی کوئی مائے کے لال کے اندر دم نہیں تھا کہ ابوالکلام آزاد کے تعلق سے یہ کہے کہ انہیں کیسے ایجوکیشن منسٹر بنایا جا سکتا. کسی کے اندر دم نہیں تھی. جب بات ہوئی منسٹر بنانے کی بالاتفاق بغیر دو رائے کے سب کا اتفاق ہوا کہ ابوالکلام ہی اس کے لیے موزون ہے، اور گاندھی نے کہا کہ تم آگے بڑھو، نہرو نے کہا کہ تم آگے بڑھو، کہ تم اس پوزیشن کو لے لو. اور جب تک یہ زندہ تھے پوزیشن میں کوئی ان کے قریب آ نہیں سکا. تو 11 سال یہ منسٹر تھے. عزیز دوستو 11 سال کے کارنامے سنیے. پہلا کارنامہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن جو تمام یونیورسٹیز کی ماں ہے، اور جتنے بھی ادارے آج ہندوستان میں ہیں، جتنی بھی یونیورسٹیز آج بنائی جا رہی ہیں، یاد رکھ لیجئے تمام کے تمام اسی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے مرہون منت ہیں. سب کو اس کا شکریہ گزار بننا ہوگا، تب جا کے ان کا کام بنے گا. تو بنانے والے عزیز دوستو یہی ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھتے ہیں اور ہندوستان میں ایجوکیشن کی تاریخ پڑھتے ہیں اور ہندوستان میں تعلیم کی بات کرتے ہیں تو آج ہندوستان کا بہت بڑا نام ہے. جو لوگ ابراڈ میں رہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہندوستان تعلیم میں بہت آگے ہے. مجھ سے خود کئی عربوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی تعداد، 100 سے کروڑ سے زیادہ تمہاری تعداد ہے، لیکن ہر بچہ پڑھا لکھا ہے، وہ انگلش سمجھ لیتا ہے. ہمارے یہاں ڈرائیور بھی آتا ہے لیکن وہ انگلش کے الفاظ سمجھ لیتا ہے اور انگلش پڑھ لیتا ہے، تھوڑی بہت تعلیم اس کے پاس ہے. اور ہاں آپ کو معلوم ہے کہ اگر 10ویں اگر پڑھا ہے تو اسے پاسپورٹ کے اندر ECNR کا جو بھی سلسلہ آپ جانتے ہیں، تو کم از کم 10ویں 10th وہ پاس ہونا ضروری ہے. اور اس میں کتنے لوگ ہیں؟ تو باہر کے لوگ خاص طور پر عرب کی دنیا میں بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے. تو میں انہیں کہتا تھا کہ جان رکھو کہ اس کے پیچھے ایک مسلمان کا ہاتھ ہے، اور اس کے پیچھے وہ عظیم شخصیت کا نام ہے ابوالکلام آزاد. وہ پوچھتے ہیں کہ ابوالکلام آزاد کون ہے؟ تو پھر میرے لیے دروازہ کھل جاتا ہے کہ میں ان کے کارنامے بیان کرتا ہوں. اور جب علمی کارنامے بیان کرتا تھا تو عرب بڑے تعجب ہوتے تھے کہ یہ تھے، یہ کیا، یہ تھے جنہوں نے ہندوستان کی تعلیم اتنا بڑا کام کیا. تو عزیز دوستو جب ہم ہندوستان کی تعلیم گاہوں یعنی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی گفتگو کرتے ہیں تو جب آپ سے پوچھا جائے تو سب سے عمدہ، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ انسٹیٹیوشن کون ہے؟ آپ کہیں گے IIT ہے نا، انڈین انسٹیٹیوشن آف ٹیکنالوجی. یہ بامبے کے اندر، چنئی کے اندر اور دلی کے اندر موجود ہے. یہ IIT کے نام سے، جس کے اندر تعلیم کا معیار بہت اونچا ہے. اس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ایگزامز لکھنے پڑتے ہیں، گیٹ کے نام سے، اور مختلف ایگزامز لکھنے پڑتے ہیں. یہاں کا جو اسکالر ہوتا ہے جسے آج بھی وہ دوران پڑھائی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ لے کر کہ بھائی تم ہماری کمپنی میں آ جاؤ، ہے نا. پڑھائی کے دوران اسے کئی جاب اپارچونیٹیز مل جاتے ہیں، کئی کمپنیاں آتی ہیں اسے ہائر کرنے کے لیے. آج کا معاملہ بتا رہا ہوں میں. یاد رکھ لیجیے یہ IIT قائم کرنے والے یہی ابوالکلام آزاد تھے، اور ساری دنیا کے لوگوں کو بتایا کہ ریسرچ میں سب سے آگے ہم کو ہونا ہے. تو انہوں نے اس بنیاد پر اس کام کو آگے بڑھایا اور اس کے انسٹیٹیوشنز قائم کیے. اس کے پیچھے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے عزیز دوست، کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن افسوس کہ ہم کو نہیں معلوم. ہم نے ابوالکلام آزاد کو صرف وہ شخص سمجھا ہے جس کے سر میں بڑی ٹوپی ہوتی ہے،
شیروانی پہن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی مسجد کے ملا ہو سکتا ہے کہ 2-3 خطبے دے لیں, ہو سکتا ہے کہ اردو میں چاشنی ہو, لیکن انہیں نہیں معلوم کہ یہ IIT کا یہ جو ریسرچ ہے اس کے پیچھے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں بتاتا چلوں, ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جہاں زبردست عالم تھے, ابھی آئے گی باتیں اس تعلق سے, وہ اس کے ساتھ ساتھ کیمسٹری اور ایسٹرونومی کے غیر زبردست عالم تھے. کیمسٹری اور ایسٹرونومی کے زبردست عالم تھے, اور یہ اپنے رسالوں میں, اپنے پرچوں میں مستقل ایک مقالہ نکالتے تھے جس میں جدید سائنس کے تعلق سے گفتگو کرتے تھے, جدید سائنس کے تعلق. اور جب آپ پڑھیں گے تو تعجب ہوگا. میرے نظروں کے سامنے سے چند مقالات گزرے ہیں تو میں بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گہرا علم کیسے, پانی کے تعلق سے, مٹی کے تعلق سے, پتھروں کے تعلق سے, سمندروں کے تعلق سے, بایولوجی, زوالوجی, اس تعلق سے ان کا مقالہ تو کم صفحوں میں ہے, لیکن اس کے اندر جو مواد, اس کے اندر جو سبجیکٹ, جو کنٹینٹ انہوں نے ٹھونسا ہے, یہ کئی کتابوں پر مشتمل ہے. ضرور ہوگا, انہوں نے نچوڑ کے ٹھونسا ہے. عجیب و غریب علم تھا. کیمسٹری اور ایسٹرونومی کے غیر معمولی عالم تھے عزیز دوست, اور انہوں نے کئی سولوشنز, کئی کیمیکلز پہ گفتگو کی ہے. یہ لوگ نہیں جانتے ان کے بارے میں, تو اس لیے انہیں منسٹری آف ایجوکیشن نہیں کہا گیا, انہیں کہا گیا منسٹری آف ایجوکیشن کما ریسرچ اینڈ کلچرل منسٹر. ریسرچ کا شعبہ بھی ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا تھا ان کی خوبی دیکھ کر. جب نہرو, انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی جس کا نام ہے ڈسکوری آف انڈیا, پڑھنے والی کتاب ہے. ڈسکوری آف انڈیا, رائٹر ہیں جواہر لال نہرو. یہ لکھ کر مولانا آزاد کے پاس آتے, کہتے کریکشن کر دیں اس میں. یہ وہ کون ہے؟ یہ انگلستان میں پڑھے ہوئے, لندن میں پڑھے ہوئے بیرسٹر, اعلیٰ تعلیم حاصل کردہ, جب مولانا ابوالکلام صاحب کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑی تصحیح کر دیجئے, کریکشن کر دیجئے. مولانا لیتے, نظر ڈالتے, کہتے کہ یہاں تبدیل کر دیجئے تو آپ کا کام مکمل ہو سکتا ہے, تو لے کر جاتے, تبدیل کرتے. تو عزیز دوستو, یہ تھے مولانا ابوالکلام آزاد. چلو اور آگے بڑھتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد, آپ کو معلوم ہے CBSE کیا ہے, سینٹر آف بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن, ہے نا. اسے شروع کرنے والے بھی ابوالکلام آزاد تھے. بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہندوستان کی انسٹیٹیوشن ہیں انہیں یہ یاد کر پہنچ گئے ہیں, اور ہر انسٹیٹیوشن کا نام کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ابوالکلام آزاد. نہیں, یہ حقیقت پر مبنی بات ہے. جائیے انٹرنیٹ میں ڈھیر سارا جو ہے سبجیکٹ موجود ہے, آپ تلاش کیجئے, آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب کچھ کرنے والے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور اس کے بعد ہندوستان کے اندر لیبورٹریز, لیبس, کالجز میں, سکولز میں لیبز ہوں, اس تعلق سے محنت کر کے لیبز کو ایجاد کرنے والے یہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تھے عزیز دوست. اور اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کلچرل ایسپیکٹس میں ان کی کیا محنتیں تھیں. انہوں نے ایک ایسی اکیڈمی شروع کی جس کا نام تھا ساہتیہ اکیڈمی. ساہتیہ اکیڈمی, یہ یہاں پر ان لوگوں کی کتابیں آج بھی چھپتی ہیں جو لٹریچر میں بہت ہی عمدہ لکھے ہیں, اعلیٰ درجے کا لٹریچر جو پیش کرتے ہیں, ان کی کتاب کو یہ اکیڈمی چھاپتی ہے. یعنی عام بہت ساری انسٹیٹیوشنز ہیں جو چھاپتی ہیں, لیکن جن کا معیار ہو, بلند معیار ہو, جسے ادب عالیہ کہتے ہیں, جو ہے بہترین کلاسیکل لٹریچر میں شمار ہوتے ہیں, ویسی کتابوں کو چھاپنے کا ادارہ ہے, آج بھی موجود ہے. اس کا نام ہے ساہتیہ اکیڈمی. شروع کرنے والے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. آگے بڑھیے. للتکار اکیڈمی انہوں نے شروع کی. للتکار اکیڈمی, اس میں ہندوستان کے مختلف کلچرز کے تعلق سے جو بھی لوگ لکھتے ہیں اور اس میں جو بہترین مانی جاتی انہیں چھاپنے کا ادارہ ہے للتکار اکیڈمی. اور اس کے بعد آگے بڑھیے. چونکہ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مختلف مذاہب اور مختلف لوگ, مختلف ان کے کلچرز ہیں, مختلف ہے نا ان کے عادات و اطوار ہیں, ان کے جو ہے ٹریڈیشنز ہیں. تو ان ٹریڈیشنز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہے نا, کوئی بھی ایک چیز انسان کا ورثہ ہے. کسی بھی قوم کے پاس جو بھی چیز ہو, چاہے وہ ناٹک ہو, چاہے وہ ڈانس ہو, جو بھی ہو, شرعی نقطہ نظر سے ہٹ کر آپ دیکھیں گے تو وہ کسی قوم کا سرمایہ ہے, یہ قوم کا وہ اثر ہے. تو بحیثیت ایجوکیشن منسٹر ان پر یہ فرض تھا کہ وہ اس کی حفاظت کے لیے کوشش کرے. تو انہوں نے یہ ایک اکیڈمی شروع کی جس کا نام تھا سنگیت اور ناٹک اکیڈمی,
جس سے بہت سارے لوگوں کو آج بھی فائدہ ہو رہا ہے. یہ سب عزیز دوستوں ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے جو آپ سن رہے ہیں. ابھی آگے بڑھتے ہیں تو ایک ریکارڈ سن لیجیے. کانگریس کی تاریخ لگ بھگ 135 سال کی تاریخ ہے. 135 ایئرس کی کانگریس کی تاریخ ہے. 1885 1885 میں شروع ہوئی، آج بھی ہے. کانگریس کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے لیڈرز آئے، خطرناک لیڈرز آئے. یاد رکھ لیجیے کوئی لیڈر ابوالکلام آزاد کے شاہ نشاں نہیں آیا. سب سے کم عمر لیڈر جن کی عمر 35 سال کی تھی، جب انہیں سب سے پہلے لیڈر بنایا گیا تھا اس وقت ان کی 35 سال کی عمر تھی. 1923 میں انہیں لیڈر بنایا گیا. اور کانگریس کی تاریخ میں آج تک اتنا کم عمر والا لیڈر نہیں بنا ہے. اس میں لیڈر بنتے ہیں 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد. جن کی بڑی بڑی عمریں ہوتی ہیں، تجربے سے بھرے ہوتے ہیں، وہ لیڈرشپ لیتے ہیں کیونکہ ان کے ماتحت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں. جب ابوالکلام آزاد لیڈر بنے 35 سال کی ان کی عمر تھی. عزیز دوستو تصور کریں. ابھی آپ کے سامنے عجائب باتیں آنے والی ہیں، دل کو تھام رکھیں کہ عجیب و غریب باتیں آپ سننے والے ہیں. تو 35 سال کی عمر میں لیڈر بنتے ہیں. کانگریس کے اندر 2 مرتبہ لیڈر بنے، اور جب بھی لیڈر بنے بال اتفاق بنے، کوئی الیکشن نہیں. جب ان کا نام آ گیا، جب یہ موجود ہیں اور یہ چاہتے ہیں لیڈرشپ لینے کے لیے، کوئی اف نہیں کہہ سکتا. سیدھے سیدھے لیڈرشپ ہاتھ میں. دوسرے اگر لیڈر بننا چاہیں، یہ کہیں کہ میں لیڈر بننے کے لیے فی الحال میرے پاس اس کے لیے جو ہے تیاری نہیں ہے، لیڈر بننا نہیں چاہتا، تو اس کے بعد گفتگو ہوتی، لمبے میٹنگز ہوتے، اس کے بعد چناؤ کی بات آتی، اس کے بعد چنا جاتا. لیکن یہ موجود ہے، کوئی دوسری رائے نہیں، بال اتفاق ابوالکلام آزاد کو چنا جائے گا. تو یہ کانگریس کے بہت کم عمر میں لیڈر بنتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء ہند کے بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں. جمعیت علماء ہند 1919 میں مسلمانوں کے علماء نے ایک بہت بڑی جمعیت قائم کی انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کی دین کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑا ادارہ قائم کیا گیا تھا. اس کے بانی تھے مفتی کفایت اللہ. تو ان کے دوران یہ ایک مرتبہ جمعیت کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کے پریزیڈنٹ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ منسٹر رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یونیسکو کے پریزیڈنٹ رہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یونیسکو ایک بہت بڑا ادارہ ہے ساری دنیا کا. UNO کے ماتحت آتا ہے، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے ماتحت یونیسکو ایک بہت بڑا ادارہ ہے. سارے دنیا کو لپیٹے ہوا یہ ادارہ ہے. اس کے بھی یہ پریزیڈنٹ گزر چکے ہیں. عزیز دوستو یہ تمام کارناموں کی وجہ سے انہیں کہا گیا کہ آپ کو ہم بھارت رتنا ایوارڈ دیتے ہیں. بھارت رتنا ایوارڈ یہ معمولی ایوارڈ نہیں ہے نا. بڑے بڑے لوگ اس کے لیے کیوں میں کھڑتے ہیں کہ ایوارڈ مجھے مل نہ جائے. کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ریکمنڈیشن، پھر پیسوں کا معاملہ، اور پھر رشوت کا معاملہ، کیا کچھ نہیں ہوتا. انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو بھارت رتنا ایوارڈ دیتے ہیں. تو ابوالکلام آزاد نے کہا کہ یہ ایوارڈ کے لیے ہم کچھ کام نہیں کرتے، ہم کو ان ایوارڈوں کی کوئی ضرورت نہیں. تو بعد میں لوگوں نے کہا نہرو کو دے دیا جائے. تو نہرو لینے کے لیے گئے تو ابوالکلام آزاد نے کہا کہ آپ ایوارڈوں کے پیچھے مت جائیے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ ایوارڈ سے کچھ ہونے والا نہیں. اصل ہے آپ کا کام، اصل ہے آپ کے اندر جو خوبی ہے، یہ اصل ہے. کسی کے ایوارڈ دینے سے نہ دینے سے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. لیکن نہرو آگے بڑھے، انہوں نے ایوارڈ لے لیا. ابوالکلام آزاد کی اس ایوارڈ کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن کانگریسیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، تو انہوں نے 1992 میں 1992 میں مولانا ابوالکلام آزاد کی وفات کے لگ بھگ 30 سال کے بعد، 35 سال کے بعد انہیں بھارت رتنا ایوارڈ دیا گیا. 1992 کے اندر بھارت رتنا ایوارڈ جسے کہتے ہیں پوسٹھمسلی، یعنی مرنے کے بعد کسی کو ایوارڈ دیا جائے اسے کہتے ہیں پوسٹھمسلی. تو یہ ایوارڈ ابوالکلام آزاد کو دیا گیا جبکہ وہ زندے نہیں تھے. تو یہ تھے عزیز دوستو ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جن کے تعلق سے آپ سن رہے ہیں. اور ان کی ایجوکیشن پالیسی جس پر آج تک عمل کیا جا رہا ہے، ایجوکیشن پالیسی. اور ان کا پہلا اصول تھا، سبحان اللہ، دیکھیے پہلا اصول تھا، یہ تمام کے تمام چیزوں کو انہوں نے اسلام سے لیا ہے. یہ تعلیم، یہ روشن خیالی، یہ وسعت صدری، یہ سب عزیز دوستو کہاں سے ملی؟ یہی کتاب و سنت کی دین ہے، یہی قرآن و حدیث کی دین ہے، یہی علوم اسلامیہ کی دین ہے. ورنہ ایک آدمی کے اندر یہ اخلاص کہاں سے پیدا ہوتا؟ یعنی بھارت رتنا ایوارڈ کے لیے پوچھا جائے اور شخصیت کہتی ہے کہ اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تو یہ اعلیٰ اخلاق، یہ بلند اخلاق عزیز دوستو کہاں سے آتے ہیں؟
یاد رکھ لیجئے اسلام کی دین ہے. اسلام اخلاص پر ابھارتا ہے. اسلام نام کے پیچھے چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا, دولت کے پیچھے چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسلام ہمیشہ سے خلوص نیت کا سبق پڑھایا ہے, جس کے یہ بہت بڑے طالب علم تھے ابوالکلام آزاد, اس وجہ سے انہوں نے کام کیا. تو عزیز دوستو, یہ قرآن کی دین ہے, یہ حدیث کی دین ہے, جو ابوالکلام آزاد کے سینے میں, دل و دماغ میں رچ بس گیا ہے. تو ایجوکیشن پالیسی بنائی. ایجوکیشن پالیسی میں انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہندوستان کے بچے بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے. ہندوستان کے بچے بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے. یعنی یہ قاعدہ اصول بنایا ہے. اسی لیے آج آپ جاتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ کام کرتا ہے تو آپ کو لیبر آفیسرز پکڑ دیں گے, آپ پر چلان مارا جائے گا, کیونکہ غیر قانونی ہے. کیونکہ بچہ اتنی چھوٹی عمر میں کام نہیں کر سکتا, اسے تو پڑھنا چاہیے. قانون کس نے بنایا؟ یاد رکھ لیجیے, ایجوکیشن پالیسی کے تحت ابوالکلام آزاد نے اسے بنایا. ہر بچے کے لیے تعلیم ہو, ایجوکیشن فار آل. اور عمر قید کو ہٹایا, کہا کہ بچے بچے کو تعلیم ہونی چاہیے, بڑے بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دروازے کھلے ہیں. اور اسی اصول کے تحت عزیز دوستو آج ہندوستان میں کرسپونڈنس کی تعلیم آپ دیکھتے ہیں, جس میں عمر قید نہیں. آدمی 40 سال کے بعد بھی کورس کر سکتا ہے. پڑھنے کے لیے دروازے کھلے ہیں, جو کہ ہم کسی دوسرے ملک میں نہیں دیکھتے. اور یاد رکھ لیجیے, یہ ایسی ایجوکیشن پالیسی کے ماتحت ہے جو بات یہاں تک پہنچی ہے. تو بہترین اصول سے ایک مرتبہ ان کی ایک پوتی ہے جن کا نام نجمہ ہبت اللہ, جو منی پور کی گورنر تھی. بڑے افسوس کی بات ہے کہ بی جے پی میں داخل ہو گئی. یہ اصل میں ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی پوتی ہیں. عبدالکلام آزاد کی ایک بہن تھی جن کا نام فاطمہ بیگم ہے نا, جو تخلص کرتی تھی آرزو, تو ان کی یہ پوتی تھی. تو یہ جو تھی یہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ بچپن میں ابوالکلام آزاد کو دیکھ رہی تھی, لوگ آ کے ان سے گفتگو کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ لوگ ہمارے پڑھنے کے لیے ابراڈ جاتے ہیں, باہر کنٹریز میں جاتے ہیں, باہر دیشوں میں جاتے ہیں, جہاں جا کر پڑھتے ہیں. اس کے تعلق سے آپ کی رائے کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا کلچر الگ ہے, وہاں کا کلچر الگ ہے, اور انگریزوں کے پاس جاتے ہیں, ہو سکتا ہو کہ وہاں سے بہت ساری چیزوں کو یہ اخذ کر لیں اور اپنے دماغ میں بٹھا لیں. تو جب ان سے یہ بات ہوئی تو ابوالکلام آزاد نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں کہ ہمارے بچے جائیں ہندوستان کے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, لیکن مقصد میرا یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا سے لوگ یہاں آئیں. یہ ہے میرا مقصد جس پر میں کام کر رہا ہوں. ساری دنیا سے لوگ ہندوستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں, کیونکہ ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں ہمیشہ سے لوگ علم حاصل کرنے آتے رہے. یہ ہندوستان کی قدیم تاریخ ہے. یہاں پر نالندہ یونیورسٹی, یہاں پر ٹیکسلا نام سے بڑی بڑی جو ہے تعلیم گاہیں ہوا کرتی تھیں. جب مسلمانوں کی حکومت کی بڑے بڑے مدرسے قائم ہوئے, لوگ یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا سے آتے تھے. اصل میرا مقصد یہ ہے کہ ایجوکیشن کو مجھے یہاں تک پہنچانا ہے. افسوس کہ انہیں 10 سال ملے, اگر زیادہ مدت ملتی تو یہ کارنامہ ضرور کر دکھاتے. تو عزیز دوستو, یہ شخصیت تھی جس کے تعلق سے آج ہم آپ کے سامنے بات کرنے والی ہے. ان کے کارنامے جو میں آپ کے سامنے گنے اور بھی ہیں, یہ مختصر سمجھے کہ ہائی لائٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب چلیے تھوڑی ان کی زندگی کے تعلق سے پڑھتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ابوالکلام آزاد کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تذکرہ, نام یاد رکھیے. یہ کتاب کو انہوں نے جیل میں لکھا ہے. جب یہ کتاب انہوں نے لکھی, ان کے پاس کوئی مراجع, کوئی لائبریری نہیں تھی, اتنی موٹی سی کتاب ہے. اور ان کے ایک دوست جن کا نام تھا فضل الدین احمد مرزا, انہوں نے ابوالکلام آزاد کی شخصیت کو دیکھ کر کہا کہ یہ آدمی ہو نہ ہو, اس کے پیچھے بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے. کہا کہ آپ اپنے تاریخی حالات, اپنے آباء و اجداد کے حالات, آپ اپنے بارے میں آٹو بایوگرافی لکھیں, کیونکہ آپ ایسی شخصیت ہیں, اس مرحلے کو پہنچ چکے ہیں کہ جو آٹو بایوگرافی لکھیں. ایک ہے کہ بایوگرافی, لوگ آپ کے بارے میں لکھیں, اسے کہتے ہیں بایوگرافی. ایک ہے آٹو بایوگرافی جو آدمی خود اپنے بارے میں لکھتا ہے. یہ بہت کم لکھتے ہیں, یہ وہ درجے کو پہنچنے کے بعد لکھتے ہیں جنہیں ساری دنیا مان لیتی ہے. لیکن افسوس آج کل ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا ہے نا, یہ خود اپنے آپ کو مشہور کرانے کے لیے لکھتے ہیں. یہ ایسے لوگوں کی گفتگو نہیں چل رہی ہے نا. یہ ابوالکلام آزاد اس درجے کو پہنچ گئے تھے تو ان کے دوست کے اصرار پر, فضل الدین مرزا کے اصرار پر, انہوں نے آٹو بایوگرافی لکھنا شروع کی جب وہ رانچی میں نظر بند تھے 4 سال کے لیے. تو جب انہوں نے اپنی بات شروع کی تو کہا کہ میں کون ہوں میرے بارے میں لکھنے کے لیے, چلو میں اپنے بڑوں کے بارے میں لکھتا ہوں. سب سے پہلے
اسلام کا میں پاسبان ہوں، اسلام کے ہیروز کے تعلق سے چند باتیں لکھتا ہوں، اس کے بعد ممکن ہو تو میں اپنی بات چند باتیں رکھ دوں گا، لیکن اپنی باتیں رکھنے کا موقع نہیں ملا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رکھا تھا، لیکن پراگندے حالات ہونے کی وجہ سے یہ اوراق گم ہو گئے۔ بہرحال جو بھی حصہ باقی ہے اس میں وہ اپنے آبا و اجداد کے تعلق سے لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیخ جمال الدین ایک ان کے دادا تھے، دادا کے دادا تھے، یہ وہ لوگ تھے جو مغلیہ سلطنت میں منسٹرز کی حیثیت تھی ان کی۔ ان کے دادا، پردادا کے دادا، یہ اکبر کے زمانے میں بہلول دہلوی کے نام سے اکبر جب دین الہی کا اعلان کیا تو اس وقت سب سے پہلے صف میں ٹھہر کر مخالفت کرنے والے تھے، ہے نا۔ شروع سے ہی وہ انقلابی سوچ، شروع سے ہی وہ عزیمت، شروع سے ہی وہ مقابلہ کرنے کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا، ان کے خون میں تھا۔ تو ان کے جو پردادا تھے، جو اکبر کے زمانے میں جب دین الہی اکبر نے نافذ کیا، اکبر کو کچھ ہو گیا تھا۔ آپ ضرور وہ ہندوستان کی اسلامی تاریخ کے سلسلے کو دیکھیے جو ہم نے رمضان کے مہینے میں پیش کیے تھے، اس میں ہم نے اکبر کے تعلق سے بہت ساری باتیں رکھی ہیں۔ حقیقت جاننا ہے تو آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے مراجع ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ تو اکبر کے زمانے میں بہلول دہلوی جو تھے، جنہوں نے بہت بڑی مخالفت کی، وہ ان کے داداؤں میں سے۔ اسی طریقے سے آبا و اجداد کا گنتے جاتے ہیں شہنشاہ کے زمانے میں، اورنگزیب کے زمانے میں، اور مجدد الثانی سرہندی، احمد سرہندی کے زمانے میں ان کے آبا و اجداد کا کیا رول تھا، یہ تمام چیزوں کا یہ ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے والد پر آ کر بات ٹھہرتی ہے۔ اور ان کے والد جو تھے، ان کا نام تھا خیر الدین، ایک زبردست مولانا تھے۔ ان کی پیدائش دلی میں ہوئی اور ان کی وفات کلکتہ میں ہوئی، 1909 میں ان کی وفات ہوئی۔ اور غدر کے بعد، غدر عزیز دوستوں ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم باب ہے۔ ہم ہر ہندوستانی، ہر مسلمان کو یہ غدر کیا ہے جاننا ضروری ہے۔ غدر انگلش میں کہتے ہیں موٹنی پیکٹ کو، جو 1857 میں پیش آیا، جب پورے ہندوستانی انگریزوں کے خلاف ہو گئے تھے، تو بہت بڑا انقلاب آیا۔ لیکن افسوس یہ کہ بعض لوگوں کی غلطی کی وجہ سے انگریز دوبارہ طاقت میں آئے، اور انہوں نے جتنے بھی لوگوں نے انقلاب کے آواز اٹھائے سب کو کچل دیا انگریز، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے مسلمان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ لکھنؤ سے لے کے دلی تک جتنی بھی بڑی بڑی سڑکیں تھیں، جتنی بھی بڑی بڑی شاہراہیں تھیں، وہاں پر ہر جھاڑ، ہر پیڑ میں مسلمان عالم کی نعش کو لٹکا دیا تھا۔ اتنا بڑا ظلم کیا تھا مسلمانوں پر، اور اس ظلم کو مسلمانوں نے اپنی چھاتی کھول کر جھیلا اس ہندوستان کے لیے، جس میں آج آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہندوستان چھوڑ دیں، اور آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ ثبوت دیں کہ ہندوستان کے شہری ہیں۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے شہری ہونے پر شک ہے۔ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ مسلمان ہیں جنہوں نے اس ہندوستان کے لیے کیا کچھ نہیں دیا۔ یہ علماء تھے جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین میں خون بہا بہا کر یہاں کی زمینیں لال ہو گئی تھی۔ یہ ہے مسلمان عزیز دوستو جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ میں بہت ہی نمایاں کردار ادا کیا۔ تو عزیز دوستو، یہ غدر بہت ہی اہم موقع ہے۔ 1857 جائیے اس کے تعلق سے تفصیل سے پڑھیے، دیکھیے کہ ہندوستانیوں نے کیسے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ تو یہ غدر کے بعد بہت سارے مسلمان خاندانوں میں ایک خدشہ پھیل گیا، ڈر پھیل گیا۔ انہوں نے چاہا کہ ہندوستان کو چھوڑ کر مائگریٹ کر دیں۔ تو خیر الدین ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے والد، انہوں نے بھی 1860 میں ہجرت کر کے یہ مکہ چلے گئے، اور مکہ گئے اور مکے میں رہے، اور مکے میں انہوں نے بہت ساری باتیں سیکھی۔ اور مدینے کے ایک شیخ تھے جن کا نام تھا محمد زاہد الودری، ان کی بھتیجی سے ان کی شادی ہوتی ہے جن کا نام تھا عالیہ، جو ابوالکلام آزاد کی ماں تھی۔ تو اس اعتبار سے ابوالکلام آزاد کی مادری زبان کون سی ہے؟ خالص عربی ہے۔ ان کی مادری زبان خالص عربی ہے، کیونکہ ان کی والدہ عالیہ یہ مدینے والی تھی، اور ان کے والد جو تھے وہ بھی ایک بہت بڑے شیخ تھے، اور ان کے جو شیخ زاہد الودری تھے جن کی بھتیجی تھی، یہ بہت بڑے عالم تھے، حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، ان سے جو ہے یہ شادی کرتے ہیں۔ تو خیر الدین مکے میں رہے، اور مکے میں ابوالکلام آزاد کی پیدائش ہوئی، اور اپنی کتاب ہے، بہت ہی زبردست کتاب، سب کو پڑھنا چاہیے۔ اس کتاب کا نام ہے خود نوشت۔ خود نوشت اپنی زندگی کے شروع کے 16 سال کی زندگی لکھے ہیں، 16 سال کی زندگی لکھے ہیں، جو لگ بھگ 200 صفحات پر مشتمل ہے۔ دیکھیے کیا عمدہ باتیں لکھی ہیں، 16 سال کی زندگی لکھتے ہیں۔ تو اس میں لکھتے ہیں کہ ہم مکے اور حرم سے اتنے قریب تھے کہ میں اپنے گھر سے کھڑکی سے جھانکتا تو مجھے مسعی نظر آتا تھا، صحیح کرنے کی جگہ نظر آتی تھی، یعنی اتنا قریب تھا ہمارا گھر حرم سے جہاں میری پرورش ہوئی۔ تو
تو یہ مکے میں لگ بھگ 10 سال رہے عزیز دوست، اور اس کے بعد یہ ان کے والد پھر ہندوستان آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کے گھٹنوں میں کچھ مسئلہ تھا، علاج کرنے کے لیے ہندوستان آئے، علاج کرنے کے لیے کلکتہ آئے تھے، اور جب کلکتہ آئے پھر واپس جانے کا موقع نہیں ہوا تو یہ لوگ یہیں پر مستقل طور پر یہ باد و باش اختیار کر چکے تھے کلکتہ کے اندر. تو یہ جو خیر الدین صاحب تھے ان کے تعلق سے بہت کچھ لکھتے ہیں خود نوشت میں. سب سے پہلی بات لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب انتہائی کٹر پیر تھے، کٹر پیر تھے، اور میرے والد صاحب کے ہزاروں مرید ہوا کرتے تھے، اور آپ انہیں چاہے کیسی بھی گالی دے لے سن لیں گے، لیکن جب آپ انہیں وہابی کہیں گے، ایک ایسا لفظ تھا جسے سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے. لفظ وہابی سے اتنی نفرت تھی کہ وہ تعجب کرتے ہیں کہ ان کی پیٹ میں پیدا ہوا ہے نا، ان کے یہاں میں پیدا ہوا. تو یہ میرے والد صاحب تھے جو کٹر پیر تھے، انتہائی کٹر پیر تھے، اور 15 جلدوں انہوں نے لکھا بدعت کی ترویج کے لیے، بدعت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، ہے نا. یہ ایک جب اگر معلوم ہو جائے کہ سامنے والا وہابی صورت دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، صورت دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. یہ میرے والد تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے شاگردوں میں سے احمد رضا خان بریلوی تھے. احمد رضا خان بریلوی کون ہے عزیز دوستوں؟ یہ وہ ہیں جنہیں آج آپ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، جنہیں حضرت اعلیٰ، حضرت والا، جن کے جو القاب آپ سنتے ہیں وہ یہی ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ خیر الدین کے شاگردوں میں سے تھے. تصور کریں کہ تب استاد کا کیا معاملہ رہا ہوگا، ہے نا. تو یہ معاملہ تھا، اور ایسے زبردست پیر تھے، اور کہتے ہیں کہ میں پیر زادہ تھا، ہے نا. میرے والد پیر ہیں تو میں پیر زادہ تھا. میرے والد کی عزت ان کے مریدوں کے درمیان ایک بادشاہ سے کم نہیں تھی، بالکل بادشاہوں کی طرح سے نہیں گزارتے تھے. ہمیں کہتے ہیں کہ میرے بچپن کی جو پرورش ہوئی اس ماحول میں ہوئی کہ مجھے بھوک پیاس کیا چیز ہے معلوم نہیں ہے. انتہائی مالدار ماحول میں پیدا ہوا، اور انتہائی